अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मक्का मदीना चैनल पर हम आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम हरम शरीफ के अंदर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम विलादत पैदैश जिस जगह पर हुई वो मकाम दिखाएंगे। नाजरीन, इस मकाम के बिल्कुल साथ ही वो मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप नीचे से गुजरते तो बूढ़ी औरत आप पर कूड़ा करकट फेंकती। लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल वो जगह, वो मकाम, वो खिड़कियाँ भी दिखाएंगे, वो इसी तरह हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए हमारा चैनल आपको लाजमी सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको वो वीडियो आसानी से मिल सके। और इंशाल्लाह हर वीडियो मक्का मदीना चैनल की आप लोगों तक अब आसानी पहुंचती रहेगी। नाजरीन, ये मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदैश, मकाम पैदैश है। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 570 ईस्वी में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में बैसत से 40 साल पहले मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर मौजज़ात भी बहुत सारे नमूदार हुए जिनका जिक्र कदीम आसमानी कुतब में था। मसलन आतिशकदा फार्स जो 1000 साल से ज़्यादा रोशन था, बुझ गया। एक और अहदीस में है जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और पानी के दरमियान में थे, जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत और अपनी वालदा का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा, और उनसे एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। नाज़रीन, ये मकाम आप देख रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, मकाम पैदाइश की वो जगह है। ये हरम शरीफ के बिल्कुल अंदर है। काबा शरीफ के सहन से आप जैसे ही बाहर निकलें, वहाँ पर एक अबू जहल के हमाम जो बहुत मशहूर हैं, अबू जहल के हमाम, उनका जिक्र भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, हिस्ट्री। तो ये मकाम नाजरीन, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल खिड़कियाँ, ये इसी तरह ये वही मकाम है। इसको मिटाने की जो मर्जी उन्होंने, लोगों ने कोशिश की, जिन लोगों ने भी, लेकिन आज तक ये मकाम नहीं मिट सका। लोग आते हैं यहाँ पे ज़ियारत करते हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं पेंसिलों से लोग नाम भी लिखते हैं कि हमें भी इस जगह पर बुलाया जाए, हमारे ख़ानदान वालों को। तो नाजरीन, ये इस जगह को बहुत कोशिश की गई ख़त्म करने की, क्योंकि हमारे एशिया के जो लोग होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं कि जिनसे इश्क होता है उनकी दरो दीवार से भी मोहब्बत हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दरो दीवार देख कर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरो दीवार और मोहब्बत, तो इन जो दीवारें हैं इनको भी लोग चूमते थे। ये नाजरीन आप देख रहे हैं, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये लाइब्रेरी है। ये जो आजकल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम पैदाइश है, इसके अंदर लाइब्रेरी बनाई गई है अब। तो ये देखें, ये अंदर से, ये बाहर तस्वीरें हैं, बाहर से तो उन्होंने ताला लगा हुआ है, लेकिन बाहर जो तस्वीरें लगी हुई है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके बिल्कुल अंदर इस तरीके से अभी बना हुआ है मुकम्मल। ये अंदर का बिल्कुल नज़ारा इसी तरह है जिस तरह ये आप लोग तस्वीरों में मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। मक्का मुकरमा लाइब्रेरी के अंदर की ये कुछ तस्वीर है। तो नाजरीन, यहाँ पर बहुत सारे एशियाई ममालिक के लोग आते हैं, पाकिस्तान के होते हैं और इंडियन, इस तरीके से ज़्यादातर ये हमारे एशिया मुल्क के लोग आते हैं यहाँ पर बहुत, क्योंकि मोहब्बत, ये देखें आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए लोग आ रहे हैं, यहाँ दीवारों को फिर चूमते हैं, यहाँ पर आके मोहब्बत से लिपट जाते हैं इन दीवारों से, क्योंकि मैंने कहा है ना कि जिनसे इश्क होता है उनकी दरो दीवार से भी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन ये तो इश्क वाले ही जानते हैं। तो इसको, इन जगहों को मिटाने की कोशिश लाख बार की गई, लेकिन ये अब तक नहीं मिटा सके। ये अल्लाह पाक की तरफ से ही हुक्म। इसके अलावा भी और मकामात हैं, जैसे गारे हिरा, गारे सौर पे आप जाएं तो गारे सौर पे आप जाते हुए उन्होंने गारे सौर को कई दफ़ा ख़त्म करने की कोशिश की। वहाँ पे गारे सौर के दरमियान होटल आते हैं, वो कितनी बार बल्दिया की जो इनकी हुकूमत है जलाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी ख़त्म नहीं हुए। ये अल्लाह पाक की कुदरत और करिश्मा कि वो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात कभी ख़त्म नहीं होने दे गया। ये अल्लाह पाक का नज़र करम और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये देखें नाजरीन, हर तरफ से लोग यहाँ पर आते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जो बस सारा सारा दिन, धूप होती है ख़ासकर मकाम इस जगह पर, तो धूप में ही पसीने से शराबूर, लेकिन दीवारों से लिपट कर रो रहे होते हैं। ये उनकी मोहब्बत है। नाजरीन, आपको मालूम है कि जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उससे पहले कुरैश माशी बदहाली का शिकार थे, मगर उस साल वीरान ज़मीन भी सरो सब्ज शादाब हुई, सूखे हुए दरख्त हरे हो गए और कुरैश खुशहाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं।
اہل سنت جو ہے ان کے نزدیک زیادہ روایات 12 ربیع اول کی ہیں، اگرچہ کچھ علماء نے 9 ربیع اول کو درست مانتے ہیں، اہل تشیع جو 17 ربیع اول کو درست سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ یہ نام اس سے پہلے یہ نام ناظرین اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے علاقے شیب ابی طالب کے جس گھر میں ہوئی، وہ بعد میں یہ جو آپ ناظرین جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو گھر چاروں طرف سے دکھا رہا ہوں، یہ بالکل پہاڑ ہے، پہاڑ کے بالکل ہی نزدیک پہاڑ کو کھودا گیا، کیونکہ جس سن سے یہ دیکھیں آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ پہاڑ ہی پہاڑ تھے، پہاڑوں کے اوپر یہ گھر بنا ہوا تھا، لیکن آس پاس سے پہاڑ تو ختم ہو گئے انہوں نے، کیونکہ مکمل مشینوں سے ختم کر دیے۔ یہاں پہ اب تو حرم کی سرزمین بن گئی جہاں پر لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ مقام، یہ گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہی ہے جسے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مکہ کے علاقے، یہ جو مکہ کا علاقہ ہے ناظرین، یہ شیب ابی طالب کے گھر ہے، جس میں بعد میں جو کافی عرصہ یہ ایک مسجد رہی ہے پہلے۔ اور یہ جو ابھی میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکہ کا ٹاور بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، بادل بھی ہیں آسمان پر۔ ناظرین یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو گھر دکھا رہا ہوں، یہ گھر کافی عرصہ پہلے مسجد رہی ہے ایک، اس کو پہلے مسجد کے طور پر استعمال کیا گیا، مسجد رہی، پھر مسجد کے بعد مسجد ختم کر کے آج کل یہ ایک کتب خانہ لائبریری پھر اس کو بنا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ناظرین جب بھی آپ آئیں آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کی ایک عجیب سی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، بہت کہ ہم زمانہ وہ یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پیدائش ہوئی تھی، یہ کیسا گھر تھا، کیسے اس ٹائم یہ پہاڑ ہوتے تھے، یعنی کہ عجیب سے انسان کے دل میں خیالات ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں۔ پھر تو لوگ آ کے یہاں پر بڑا ہی سارا دن اس گھر کے بالکل سامنے دھوپ پر بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، دیدار کرتے رہتے ہیں، دروازوں کو، کھڑکیوں کو، ہر طرف ان کو چومتا دیکھنا۔ یہ تمام جو لوگ جو محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عشق کرنے والے، عشق مصطفیٰ والے تمام لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ ناظرین یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پہاڑ بالکل اس یہاں ہر مقام پہ اس جگہ پہ پہاڑ تھے لیکن ختم کر دی، وہاں پہ اب دیکھیں اس مکان کے پیچھے تک ابھی تک پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑکیاں بہت کافی عرصے سے پرانی ہیں، ٹوٹی پھوٹی، یہاں پہ نزدیک سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بالکل ٹوٹی پھوٹی سی کھڑکیاں، دیواریں بالکل پرانی، ان کو چینج نہیں کیے گئے، یہ مقام اسی طرح ہی، یعنی کہ بہت ہی پرانی۔ دیکھیں کھڑکی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی کھڑکی آدھی سی، حالانکہ کروڑوں ریال لگا کے دوسرے مقامات کو تعمیر کی گیا، لیکن یہ ایک محبت ہی سمجھ لیں یا کیا کہ وہ زمانے، اس زمانے کی دیواریں، اس زمانے کی کھڑکیاں کافی، یعنی کہ زمانہ ہو گیا عرصہ دراز جہاں سے یہ کھڑکیاں اور مسجد رہی، مسجد کو ختم کر کے اب انہوں نے پھر لائبریری بنا دیا۔ تو اب یہ لائبریری بنا ہوا ہے، یہ لائبریری دیکھیں اندر سے آپ، خوبصورت ان کا نظارہ، جہاں پہ یہ کچھ سعودی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ساتھ دیکھیں یہ لائبریری کتب رکھی گئی ہیں، عربی کی ہوتی ہیں، ہندی کی ہوتی ہیں، اردو کی ہوتی ہیں، مصر کی ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر زبان کی اس لائبریری کے اندر کتب رکھی گئی ہیں۔ تو یہ یہاں پر آ کے جو عربی لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، جو ان کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں حرم شریف کے اندر، جو امام ہوتے ہیں یا ان کے اور خاص لوگ ہوتے ہیں مہمان، وہ اس جگہ پر آتے ہیں۔ باقی یہاں تو ابھی تالا لگا ہوا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، میں تو جب بھی آیا یہاں پہ اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ دیکھیں لوگ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے بیٹھے ہیں، بیر دھوپ ہے، کافی شدید دھوپ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بڑے، دیکھو کس طریقے سے شوق و محبت کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں، احرام لوگوں نے باندھے ہوئے ہیں، جیسے ہی عمرہ کمپلیٹ کرتے ہیں پھر وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر اور خوبصورت مکان جہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سعادت ہوئی، یہ بالکل وہی جگہ ہے، وہی مکان ہے، بس اگر کچھ تبدیل ہوا ہے تو یہاں پہ آس پاس انہوں نے پہاڑ ختم کر دیے، اس کو تھوڑا سا پینٹ کر دیا، دیواروں کو دوبارہ سے مرمت کر دی گئی، لیکن وہی جگہ، وہی زمین اسی طرح برقرار ہے ابھی بھی۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی بالکل اب تھوڑا سے فاصلے پر وہ جگہ بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو نیچے سے اوپر سے بوڑھی عورت جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی،
تو اس جگہ کو بالکل ختم کر دیا گیا، ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دی گئی، لیکن وہ جو 2 کھڑکیاں تھیں جس سے بوڑھی عورت کھڑکیوں سے کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، وہ مقام انہوں نے اسی طرح بالکل پھر کھڑکیاں رکھنے دی، باقی سب کچھ ختم کر دیا۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا لازمی، وہ کھڑکیاں بھی دکھاؤں گا اور پھر ان کی مکمل تاریخ بھی بتاؤں گا، وہ جگہ بھی دکھاؤں گا، ان جگہ کا دیدار لازمی کراؤں گا کہ اس بوڑھی عورت کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بوڑھی عورت کوڑا کرکٹ پھینکتی، لیکن آپ جب بوڑھی عورت بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ آپ نے کتابوں میں بہت بار سن چکا ہوگا۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ میں بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مقام جو ہے مکان، اس کے بالکل پیچھے کی طرف ہوں۔ یہ پیچھے کی طرف کا حصہ ہے، سارا پہاڑ ہے، ایک روڈ سا ہے جو کہ سرنگوں ٹیپ، یہ آگے سے سرنگیں دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آگے نکل جاتا ہے، تو پیچھے سے پہاڑ ہے مکمل۔ یہ دیکھیں، یہ دیوار، یہ جو کہ صحن ہے کتب خانے والا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لائبریری، یہ اس کے باہر صحن ہے، اس کے 4 دیواری پھیلی ہوئی ہے ناظرین۔ اور یہ دیکھیں مکمل اسی طرح پرانا بالکل سسٹم ہے اس کے اندر، حالانکہ یہاں پر تو جدید ترین مشینری اور جدید ترین سامان ہے، اس کے باوجود اس گھر کو اسی طرح رکھا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ بالکل پچھلی سائڈ ہے، بالکل بیک سائڈ ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مقام پیدائش ہے، جو بالکل اس کے مقام پیدائش کی پیچھے سائڈ والی۔ ناظرین، جب بھی آپ آئیں یہاں پر آ کے دعا مانگیں تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پر یہاں پر آ کے پیش کریں، اور یہاں پر کچھ لمحات بیٹھیں اور آپ درود و پاک پڑھیں، تسبیح کریں، تو یہاں پر بہت سکون ملتا ہے۔ میں تو بیٹھا ہوں، واقعی یقین کریں بہت زیادہ ہی سکون ملتا ہے۔ شدید ترین دھوپ تھی، آپ کو پتہ ہے مکہ شریف کی کس طرح دھوپ ہے، لیکن یہاں پر جب آ کے بیٹھتے ہیں اور آنکھیں سامنے ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل دھوپ ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین، یہ دیکھیں بادل اوپر آسمان پہ، کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے نا تو بادل ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھاؤں بنا کر رکھتے تھے، اور آج بھی دیکھیں بادل گھر کے اوپر ہی کھڑے ہیں ایسی۔ تو یہ دیکھیں اللہ پاک کا دیکھنے والے کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، جن کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں، جو دیکھ سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، سامنے حرم کا صحن ہے مکمل، حرم شریف کا، اور یہ ادھر مکمل یہ آب زمزم کا اس سائڈ پہ اسپیشل بنایا ہوا ہے، جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، جو جہاں پہ مکمل سبیل لگتی ہے آب زمزم کی، وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ناظرین، یہ پورا گھر، یہ مکان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مقام پیدائش۔ ایک بار لازمی درود پڑھیے گا اور درود السلام کا نذرانہ آپ پیش کریں، اس گھر کو دیکھ کر دیدار کریں۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں، مکہ مدینہ کو، تاکہ آپ تک ہر نیو ویڈیو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زیارات، جہاں جہاں سے آپ گزرے، ہر مقامات، تمام جتنے بھی ہمارے صحابہ کرام ان کی جو جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں کے مکمل مکہ اور مدینہ کے جو جو مقامات ہیں، انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں، اور ہماری کوشش